بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم. تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں ہے. التقسیم الثالث فی طرق استعمال ذالک النظم المذکور سابقا، یعنی تیسری تقسیم سابق میں مذکور نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں ہے. جس نظم کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا تھا اسی نظم کے استعمال کے طریقے، یعنی انہ استعمل فی معناہ الموضوع لہ او غیرہ، یعنی وہ نظم اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہے یا معنی غیر موضوع لہو میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. او استعمل مع انکشاف معنی، یا اس لفظ اور نظم کو وضاحت معنی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. او استطارہ، یا معنی کے پوشیدہ ہونے کے ساتھ، مستور ہونے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. تو نظم جو سابق میں مذکور ہے اس کا استعمال کس طریقے پر ہوا ہے، تیسری تقسیم اسی سلسلے میں ہے. وہ ہے اربعۃ، اس تقسیم میں بھی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. 4 قسمیں ہو گئی. دلیل حسن لأنہ ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ فہو حقیقت او فی غیر الموضوع لہ، کیونکہ اگر لفظ نظم اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہے، اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں لفظ استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ مجاز ہے. پھر چاہے نظم کا استعمال معنی موضوع لہو میں ہوا ہو یا نظم معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو، یا تو معنی منکشف ہوگا، واضح ہوگا، انکشاف معنی کے ساتھ استعمال ہوگا، یا معنی مستور ہوگا. ثم کل منہما، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اگر انکشاف معنی کے ساتھ استعمال ہوا، معنی واضح ہے، وضاحت معنی کے ساتھ اگر استعمال ہوا، فہو صریح، تو وہ کیا ہے؟ صریح ہے. یعنی چاہے غیر موضوع لہو میں لفظ استعمال ہوا ہو یا غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا ہو، اگر معنی واضح ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ صریح کہیں گے. وَإِلَّا، اور اگر انکشاف معنی کے ساتھ نہیں ہے، استتار ہے، پوشیدگی ہے، فہول کنایا، تو وہ کنایا ہے. اس گفتگو سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان اقسام اربعہ میں تباین نہیں ہے،
کیونکہ حقیقت ہو یا مجاز ہو وہ صریح بھی ہوگا کنایا بھی ہوگا، تو تباین ان میں نہیں ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پورے طور پہ سمجھ میں آ گیا ہے، اگر کسی کو کچھ بھی عقل ہو تو اتنا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں تباین نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فالصریح والکنایہ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز، صریح اور کنایہ یہ دونوں حقیقت اور مجاز کے ساتھ اکٹھا ہوں گے۔ بار بار میں اس بات کو بتا چکا ہوں کہ ایک تقسیم کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان میں تباین ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک ہی تقسیم کی قسمیں ہیں، ان میں کیوں نہیں تباین ہے؟ تو اس کے بارے میں کئی جواب ہیں۔ یہاں جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے ہیں، چاروں میں سے حقیقت مجاز کے ساتھ صریح اور کنایہ جمع ہو جا رہے ہیں، تو اس کا انہوں نے ایک جواب دیا فخر الاسلام بزدوی کے مذہب کو لے کر کے۔ فخر الاسلام بزدوی یہ بہت بڑے اصولی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دو تقسیم ہے حقیقت میں، ایک تقسیم استعمال کی، اس اعتبار سے استعمال نظم، اس اعتبار سے دو قسمیں صریح حقیقت اور مجاز، ایک جریان نظم باب بیان میں اس کا جاری ہونا واضح ہے کہ نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی دو قسمیں صریح اور کنایہ۔ اب کوئی اعتراض ہوگا؟ اب ایک تقسیم کی یہ چاروں قسمیں نہیں ہوئی بلکہ دو تقسیم کی یہ چاروں قسمیں ہو رہی ہیں، یہاں تو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ بتا چکے ہیں کہ چار تقسیمیں کل ہیں، ہے نا، چار میں تقسیمیں چار میں منحصر ہے، اس کا تعلق معنی سے، اس کا تعلق لفظ سے، سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اب چار میں انحصار رہ جائے گا، اب تو پانچ ہو گئی، یہاں تو اعتراض سے بچ گئے، لیکن وہاں پھر اعتراض ہوگا، تقسیمیں پانچ ہو جائیں گی۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ وہ جو چار کہا گیا ہے وہ استقرا کی بنیاد پر کوئی تعداد مقرر کی جائے تو اس میں بڑھ نہیں سکتی تعداد، جب استقرا کی بنیاد پر نہیں بلکہ حصر عقلی ہو تو اب وہاں تعداد نہیں بڑھتی، لیکن حصر استقرائی ہو، تتبع اور تلاش کی بنیاد پر ہمیں اتنا ملا اس لیے اتنا بتا رہے ہیں، تتبع اور تلاش میں اور مل گئے پھر بڑھ جائے گا، تو یہ حصر استقرائی ہے، اس لیے بڑھ جائے تو کوئی پریشانی نہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، لیکن یہ جواب اتنا جامع نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک تقسیم کی انہوں نے نظم کی استعمال کے اعتبار سے فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک جریان کے اعتبار سے۔ استعمال اور جریان ان دونوں میں اتحاد ذاتی اور تغیر اعتباری، ان دونوں میں استعمال اور جریان، ان دونوں میں اتحاد ذاتی اور تغیر اعتباری ہے۔ اتحاد ذاتی کی بنیاد پر دونوں کو ایک ساتھ رکھا، تغیر ذاتی کی بنیاد پر یہ نظر آ رہا، تغیر اعتباری کی بنیاد پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ استعمال اور جریان یہ ذات کے اعتبار سے متحد ہے اور یہ دونوں اعتبار میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، تو اتحاد کی جانب نظر کرتے ہوئے چار میں حصر کرنا صحیح رہے گا۔ وہاں تو پہلے چار میں حصر کیا،
نا یہاں چار کی بات، چار قسموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چار تقسیم میں جو حصر کیا ہے اتحاد ذاتی کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ دونوں میں اتحاد ہے نا، استعمال اور جریان دونوں میں اتحاد ذاتی ہے، اس لیے چار تقسیم کہنا یہ صحیح ہے شروع میں جو کہا ہے۔ اور تغایر اعتباری کی طرف کہ دونوں میں اعتبار کے اعتبار سے بحیثیت اعتبار دونوں کیا نام ہے الگ الگ ہے، تغایر اعتباری، تو یہاں الگ الگ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو وہاں چار تقسیمیں جو کہی ہیں، چار ہیں، وہاں اتحاد ذاتی کا اعتبار کیا گیا، اس لیے چار میں منحصر کیا گیا۔ اور یہاں جو الگ الگ تقسیم کر دی، استعمال کے اعتبار سے حقیقت مجاز، جریان کے اعتبار سے صریح کرایا، تو یہاں تغایر اعتباری کی بنیاد پر کہ دونوں میں بحیثیت اعتبار تغایر ہے، اس لیے یہاں تقسیم بھی الگ الگ کر دی۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اب دیکھیں اتنی وضاحت نہیں ہے کتاب میں، لیکن جو اعتراضات تھے میں اس کا جواب دے دیا۔ ولذا یہ سب اکٹھا ہو سکتے ہیں، ان کا اجتماع ہو سکتا ہے، اسی اور تقسیم واحد کے اقسام میں اجتماع نہیں ہوتا، اسی لیے امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم، تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، وجریان ہی فی باب البیان، اور باب بیان میں وضاحت کے ظہور کے بیان میں، اس کے جاری ہونے کے بیان میں ہے۔ باب بیان یعنی باب ظہور میں، وہ باب ظہور میں وہ جاری کیسے ہوگا، ظاہر ہو کر کے یا مستور ہو کر کے۔ تو تقسیم ثالث دو اس میں چیزیں ہیں، ایک استعمال اور ایک جریان کے اعتبار سے، یعنی دو تقسیمیں یہاں ہیں، اور جب دو تقسیمیں ہیں تو ان دونوں کے آپس میں اکٹھا ہونے سے کوئی حرج نہیں۔ یہ کہتے ہیں فجعل الحقیقت والمجاز راجعین للاستعمال، امام فخر الاسلام بزدوی نے حقیقت اور مجاز کو استعمال کی طرف راجع رکھا کہ وہ استعمال کی قسمیں ہیں، استعمال کے اعتبار سے وہ دونوں قسمیں ہیں، وہ صریح والکنایہ، اور صریح اور کنایہ کو جریان کی طرف راجع رکھا، یعنی وہ جریان کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ ہو گیا جواب؟ ایک یہ تو فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب تھا، لیکن صاحب توضیح جسے آپ سابعہ میں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ سابعہ میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے ساری تفصیلات آئیں گی، ہے نا۔ یہاں یہ کہہ رہے صاحب توضیح نے یہ فرمایا ہے کہ استعمال نظم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز، اور صریح اور کنایہ یہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں، اور قسم القسم پھر مقسم کی قسم ہوتی ہے نا۔ جیسے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، فعل کی کئی قسمیں ہے نا، ماضی حال استقبال۔ اب اگر کوئی کہے کلمہ کی ایک قسم حال بھی ہے، پریشانی ہے، ایک واسطے سے وہ بھی اس کی قسم ہے نا، ایک واسطے سے وہ بھی اس کی قسم ہے۔ ایسے یہاں بیچ میں واسطہ ہے حقیقت اور مجاز کا، لیکن یہ اقسام اربعہ ہی میں تقسیم جو 4 انہوں نے شروع میں بتائی ہے اس کے تحت ہی آئے گے، الگ سے یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، پر فرق صرف اتنا ہے یہ کہ یہ قسم القسم ہے نا، اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی ان کی بھی؟ وجعل صاحب التوضیح ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا اعتراض و جواب ہے، لیکن بات اتنی ہی سے واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ہم بہت لمبے گفتگو نہیں کریں گے۔ اور صاحب توضیح نے صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت اور مجاز کی قسم بتایا ہے کہ صریح اور کنایہ یہ دونوں حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں،
اور جب وہ حقیقت اور مجاز کی قسمیں ہیں تو ان کے ساتھ جمع ہونے میں کیا پریشانی؟ یعنی الگ الگ دونوں کی تقسیم نہیں کی ہے نا، بس اس کو حقیقت اور مجاز کی قسم میں رکھ دیا. 3 تقسیمیں پوری ہو گئی. والرابع، چوتھی تقسیم، فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، نظم کی مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں. نظم سے مراد کیا ہے، اس سے واقف ہونے کے طریقے کتنے ہیں. مراد نظم سے واقف ہونے کے طریقے کتنے ہیں. چوتھی تقسیم اسی سلسلے میں. تقسیم الرابع یعنی چوتھی تقسیم، فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، مراد نظم پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں. یعنی کن طریقوں سے مجتہد نظم کی مراد سے واقف ہوگا، ان طریقوں کا بیان. اب یہاں آپ غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجتہد نظم کی مراد پر واقف کیسے ہوگا. تو یہ تقسیم جو ہے وقوف مجتہد کے اعتبار سے، مجتہد کا مراد نظم پر واقف ہونا نا، یہ کتاب کی تقسیم ہے، یہ کتاب کی تقسیم تو نہیں ہے. وقوف مجتہد، مراد نظم پر وقوف مجتہد کے کتنے طریقے ہیں، یہ تقسیم اس کی ہے. کتاب کی تقسیم تو یہ نہیں ہے. اعتراض ہوگا کھلا ہوا کہ نہیں ہوگا، اسی کا یہ جواب دے رہے ہیں. وہ ہوا جو اعتراض آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو بھی سمجھ میں آیا تھا ہے نا. فرماتے ہیں وہ ہوا، اور وہ یہ ہے. اچھا، اور یہ وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ مجتہد کی صفات سے ہے. وقوف مراد ہے نا، وقوف علی المراد یہ مجتہد کی صفات سے ہے، کتاب کی صفت نہیں ہے. ظاہر ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہے نا. پھر اس کو کتاب میں کیسے رکھا کہ کتاب کی تقسیم ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ، بظاہر، اب تھوڑا ترجمہ میں بدل رہا ہوں، بظاہر اگرچہ یہ مجتہد کی صفت ہے، لَكِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى حَالِ الْمَعْنَى، لیکن یہ معنی کی حالت کی طرف راجع ہوگا اور معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف راجع ہوگا. کہاں سے مجتہد واقف ہوگا؟ جب معنی سمجھے گا تبھی تو وہ مراد پر واقف ہوگا. معنی کہاں سے سمجھے گا؟ جب لفظ ہوگا تبھی تو وہاں معنی پیدا ہوگا. تو وقوف مجتہد معنی کے ذریعے سے ہوگا اور معنی کے لیے لفظ ہوگا. بغیر لفظ کے تو وہ چیز آئے گی نہیں. اس لیے واسطہ در واسطہ ہی صحیح یہ کتاب کی صفت ہے. واسطہ در واسطہ صحیح، لیکن ہے یہ کتاب کی صفت. لیکن چونکہ مجتہد واقف ہوتا ہے، ان کی بھی ایک عظمت ہے، ان کی ایک کوشش ہے نا. اس لیے یہاں وقوف مجتہد علی المراد، نظم کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقے یہ کہا گیا ہے. ورنہ سچائی یہی ہے کہ یہ بھی کتاب ہی کی صفت ہے، کیونکہ مجتہد نظم پر واقف، کیونکہ مجتہد مراد پر واقف ہوتا ہے معنی کے واسطے سے، اور لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے. لیکن سمجھ میں بات آ گئی نا. لیکن نہ یؤول الی حال المعنی، لیکن یہ معنی کی حالت کی طرف پلٹے گا. وہ بواسطتہ ہی، اور معنی کے واسطے سے لفظ کی جانب جائے گا. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ لفظ یہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے نا یہاں، تو بعض لوگ شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تقسیم رابع معنی کی ہے نا، معنی کے اعتبار سے. تو چونکہ دوسرے نمبر پہ معنی ہی آ رہا ہے اس لیے وہ کہا گیا ہے. ولذا قیل، اسی وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان ھذا التقسیم، کہ یہ تقسیم یعنی تقسیم رابع معنی کی ہے، یہ تقسیم نظم کی نہیں ہے. لیکن معنی کے واسطے سے لفظ کی بھی تو ہے نا. وہ ہے اربعۃ ایضا، اس کی بھی 4 قسمیں.
عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. مجتہد ان چاروں سے استدلال کرے گا. لأن المستدل ان استدل بالنظم، کیونکہ مستدل مجتہد اگر استدلال کرے نظم سے، فَإِنْ كَانَ مسوکن، تو یا تو وہ نظم اسی کے لیے لایا ہی گیا ہوگا، فَهُوَ عبارت النص، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عبارت النص کہیں گے. یہاں نص سے مراد نظم ہے، وہ نہیں ہے جو آپ پہلے نص پڑھ کے آئے ہیں، ظاہر نص مفسر محکم، وہ والا نص نہیں ہے نا. یہاں نص سے مراد کیا ہے؟ نظم ہے. فَإِنْ كَانَ مسوکن، تو اگر کیونکہ مستدل اگر استدل بالنظم، اگر وہ نظم سے استدلال کرے، فَإِنْ كَانَ، تو اگر وہ نظم معنی کے لیے لایا گیا ہو، اسی معنی کے لیے، فَهُوَ عبارت النص، تو وہ کیا ہے؟ عبارت النص ہے. وَإِلَّا، اور اگر اس کے لیے تو نہیں لایا گیا، اس کے لیے اس نظم کو نہیں لایا گیا ہے اس مراد کے لیے، تو اس کو اشارت النص کہیں گے. اس مراد کے لیے، اس معنی کے لیے نظم کو نہیں لایا گیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اشارت النص. تو اگر نظم سے استدلال کرے تو دو قسمیں، وَإِن لَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ، اور اگر نظم سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے استدلال کرے، فَإِنْ كَانَ مَفْهُومًا مِّنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ، تو یا تو وہ معنی از روئے لغت سمجھا جا رہا ہوگا، اگر وہ معنی لغوی اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے، فَهُوَ دلالت النص، تو اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت النص کہیں گے. وَإِلَّا، اور اگر از روئے لغت کے وہ معنی مفہوم نہیں ہو رہا ہے بلکہ فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا، بلکہ اس معنی پر شرعی یا عقلی طور پر اس نظم کی صحت موقوف ہے. استحالہ شرعی لازم آئے گا اگر اس معنی پر اس نظم کو نہ مانا جائے، یا استحالہ عقلی لازم آئے گا، عقلی طور پر کوئی محال لازم آئے گا اگر اس معنی پر اس نظم کو نہ مانا جائے. تو شرعی یا عقلی طور پر صحت نظم، اس نظم کا صحیح ہونا اسی معنی پر موقوف ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی لیں گے تو شرعی طور پر یا عقلی طور پر کوئی نہ کوئی خرابی لازم آئے گی، اس لیے اس معنی پر محمول کیا جاتا ہے. تو اگر اس معنی پر نظم کی صحت شرعی یا عقلی طور پر موقوف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اقتضاء النص. اور اگر شرعی یا عقلی طور پر نظم کی صحت اس معنی پر موقوف نہیں ہے، پھر بھی کوئی معنی نکالنا ہے، ہوگا نا کبھی موقوف نہیں نکالنا ہے، کیا کہیں؟ اسی کو استدلال فاسد کہتے ہیں. اگر اس معنی پر شرعی یا عقلی طور پر نظم کی صحت موقوف نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ نظم صحیح ہو سکتا ہے نا دوسرے معنی سے جو اس کا معنی منقول ہے، تو وہاں ایسے معنی کی کوئی ضرورت نہیں. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہیں ہے پھر بھی وہ معنی وہاں نکال رہا ہے، فَهُوَ مِنَ الاستدلالات الفاسدہ، تو وہ استدلالات فاسدہ سے ہے، دلیل فاسد ہے. اس کا بیان، وجوہ فاسدہ کا بیان کتاب میں ہے، علامہ سیجیو انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بحث آئے.